بارہا ایران یہ کہہ چکا اور ان کے شہید لیڈر سید آیت اللہ علی خامنائی بھی باقاعدہ طور پہ یہ کہہ چکے کہ امریکہ پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. ہٹ دھرمی سے باز نہیں آ رہا، اور ابھی اس نے پھر بیان دے دیا کہ اگر مذاکرات جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ایسے شدید اور ایسے خطرناک حملے کیے جائیں گے جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ابھی جو امریکہ کا سب سے بڑا ہدف ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایران جو ہے وہ ایگری کر جائے کسی بات پر. ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو ایران کہتا ہے میں نہیں بیٹھ رہا مذاکرات میں. تو بھائی جسے ٹرمپ جو ہے وہ خوفزدہ کرنا چاہ رہا ہے وہ تو بات بات پہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں بیٹھوں گا. یہ چونکہ جنگ کے مخالف رہے ہیں ایونس، تو ان کو اگر بھیجا جائے گا، ایک تو مذاکرات میں نرمی کا تاثر آئے گا کہ جی ہماری طرف سے یہ تاثر دیا جائے گا کہ دیکھیں ہم نے جنگ کی مخالف شخصیت کو بھیجا ہے. نیتن یاہو سے اس کے قریبی روابط ہیں. تو ایک آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی صورت میں، یعنی جیریڈ کشنر کی صورت میں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیلی نمائندگی ہو رہی ہے اس وقت. عباس عراقچی صاحب کا کردار ہے وہ اس حوالے سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ مذاکرات کے ماہر ہیں، نرم گو ہیں، دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، لیکن اپنے موقف سے اور ایرانی مفادات اس کے حوالے سے کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمیں ایران مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا، کھڑا ہوا اور استقامت دکھاتا ہوا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور وہ ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے، اب آپ دیکھیں اس نے نقشہ جاری کیا ہے، پھر اس نے پابندی لگا دی کہ جتنے دن سیز فائر رہے گا 10 سے 15 سے زیادہ شپ نہیں گزر سکتے. اب کسی میں ہمت ہے تو وہ 16واں شپ گزار کے دکھا دے. وہ کہتا ہے میں بتاؤں گا گزرنا کہاں سے ہے، پھر اپنی مرضی پہ اگر گزرنا ہے تو گزر جاؤ. اس کا نتیجہ ہے جو وہ تم نے اس کا نتیجہ کہ آپ خود ذمہ دار ہوگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سنو پوڈ کاسٹ اور میں ہوں یاسر رشید. ناظرین، جس وقت ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس وقت میں امریکی ایک جہاز ہے C-15 وہ پاکستان پہنچ چکا ہے. اس پہ اسپیشل گاڑیاں جو ہیں، امریکی جو نمائندے آ رہے ہیں پاکستان کے اندر، جن میں نائب صدر موجود ہیں، مشرق وسطیٰ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندہ اسٹیو وٹکاف موجود ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر موجود ہیں. ان کو جو لے کے جانے کے لیے گاڑیاں ہیں یا وہ جو پروٹوکول ہے وہ پورا ترتیب پا چکا ہے. بلٹ پروف گاڑیاں ہیں جو پاکستان میں آ چکی ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہے وفد وہ پاکستان پہنچنے والا ہے. جب یہ پوڈ کاسٹ اپلوڈ ہوگا تب تک وفد جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکا ہوگا. لیکن ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا، یعنی ماضی قریب میں، یعنی 1-2 دن میں جو کچھ ہوا ہے اس کا احاطہ کیا جائے گا اس پوڈ کاسٹ میں. اور بالخصوص احاطہ یہ کیا جائے گا جو 3 شخصیات امریکہ سے آ رہی ہیں، ان تینوں شخصیات کا پروفائل کیا ہے، ہر کوئی کس چیز میں مہارت رکھتا ہے. اور اس کے مد مقابل ایران کی جو 2 شخصیات موجود ہیں، جن میں ایرانی اسپیکر ہیں محمد باقر کالباف، جو ماضی میں فوجی بھی رہ چکے ہیں، پاسداران انقلاب سے بھی وابستہ رہ چکے ہیں، ان کی پروفائل کیا ہے. اور پھر دوسرے عباس عراقچی، جو اس پوری جنگ میں ایک نمایاں شخصیت کے طور پہ دیکھے جاتے رہے، جو واضح طور پہ جواب جو ہے امریکہ کو دیتے رہے. تو یہ وہ 2 شخصیات ہیں جو اسرائیل کی ہٹ لسٹ کے اوپر موجود تھیں علی لاریجانی صاحب کے بعد. اب وہ پاکستان میں آ رہی ہیں. یہ وہ وقت ہے کہ جب ایران ان دونوں شخصیات کو ملک سے باہر بھیجنے پر آمادہ نہیں ہے، لیکن پاکستان ان کو بھیجا جا رہا ہے. تو یہاں پر بیٹھ کے جو بات چیت ہوگی، اس کے جو نکات ہوں گے وہ کس حد تک وضع کیے جائیں گے، اور اس میں پریشانی آنے والے دنوں میں کیا ہوگی، اور خوش فہمیاں جو ہیں وہ کس حد تک دور ہوں گی، اور بے چینیاں جو ہیں وہ کس حد تک دور ہوں گی، اور دنیا امن کا منظرنامہ کتنا دیکھ سکتی ہے. ابھی جو لبنان کی صورتحال ہے، لبنان کے اوپر جس طرح ہیوی بمبارمنٹ کی گئی ہے اور جس طریقے سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس میں بلغاریہ کے ایک سفیر ہیں جو ایران کے جو لبنان کے اندر موجود ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ ٹویٹ کیا کہ میں کل رات جو تھا وہ لبنان پہنچا اور ہماری حکومت جو تھی وہ لبنان سے حمایت کرنا چاہتی تھی، ہم بات کرنا چاہتے تھے، ہم اس صورتحال کا کوئی حل نکالنا چاہتے تھے. لیکن جو آج بمباری ہوئی ہے، انہوں نے کہا میں جس جگہ پر بیٹھا تھا اپنی ایمبیسی میں، ادھر سے چند 100 میٹر کی دوری کے اوپر میزائل گرا جس نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور وہاں پہ بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں. تو ابھی موجودہ منظرنامہ یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اپنی کابینہ کو یہ ہدایات دی ہیں کہ جو لبنانی صدر ہیں جوزف، ان سے بات چیت کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کے لیے ہم لبنان حکومت سے باقاعدہ طور پہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اب اس پورے منظرنامے کا احاطہ کریں گے، اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار، ماہر بین الاقوامی امور، جناب طارق حبیب. طارق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. طارق صاحب، سب سے پہلے اگر بات کی جائے اسلام آباد میں مچی ہوئی ہلچل کی، تو جب یہ پوڈ کاسٹ اپلوڈ ہوگا، ہم رات کو یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اپلوڈ یہ صبح ہونا ہے، تو رات میں کیا یہاں پہ ہلچل رہنی ہے، اس کا ذرا کچھ الفاظ میں احاطہ کرتے ہیں.
دیکھیں یاسر بھائی، جس طریقے سے یہ ایک جو تاریخی اقدام ہے یہ ہونے جا رہا ہے، اور اسلام آباد اس وقت دنیا بھر میں مرکز نگاہ بنا ہوا ہے، اسی حوالے سے اسلام آباد کے اندر جو ہماری حکومت ہے، جو ہماری فوج ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، انہوں نے ان مذاکرات کو اور ان مذاکرات میں شامل ہونے والے وفود کو مکمل طور پہ تحفظ فراہم کرنے کے لیے انتہائی سخت سیکورٹی اقدامات کیے ہیں۔ بلکہ وہ جو ایک ہم کہتے تھے کہ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، جو ایک محاورہ زبان زد عام رہتا ہے، تو حقیقت میں آج اسلام آباد کی وہی پوزیشن ہے، اور پاکستان کی، پاکستانی حکومت کی اور پاکستانی اداروں کی پوری کوشش ہے کہ یہ مذاکرات ہوں، مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں اور دنیا میں امن قائم ہو۔ اس وقت کی صورتحال ہے کہ اسلام آباد مکمل طور پہ سیل ہے، مکمل طور پہ جو ہے وہ فوج کے حوالے ہے، اور کسی طریقے کی کوئی جو ہے وہ سرگرمی جسے کہہ سکتے ہیں ہم کہ سوائے مذاکرات کے اور مذاکرات کے حوالے سے ہونے والی سرگرمیوں کے کسی طریقے کی کوئی ایکٹیویٹی اسلام آباد میں دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ اچھا طارق صاحب، یہ بتائیے کہ ابھی جب ہم نے بات چیت کی اور ہم نے کہا کہ لبنان بھی اس کے اندر شامل تھا، ہمارے پرائم منسٹر نے کہا، امریکہ نے اس کی تردید کر دی، اور پھر اس کے بعد دنیا کے بین الاقوامی نشریاتی ادارے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ لبنان اس کے اندر شامل نہ ہو، اور پھر ایران جو ہے وہ جوابی حملے کرنے والا تھا، اور ایران نے باقاعدہ طور پہ ان کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے یہ کہا کہ ہم جوابی حملے کو تیار تھے جب حزب اللہ کے اوپر یا حزب اللہ کے نام کے اوپر لبنان پہ بڑے پیمانے پہ بمباری کی گئی ہے تو ہم نے جواب دینا تھا، لیکن پاکستان نے ہم کو منع کر دیا کہ بیچ کا راستہ نکالتے ہیں۔ تو لبنان کا منظرنامہ آنے والے دنوں میں کیا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں یاسر بھائی، لبنان کا منظرنامہ بھی انہی مذاکرات کے ساتھ منسلک ہے، اسی کے ساتھ وابستہ ہے، اور جو نتیجہ ان مذاکرات کا نکلے گا وہی براہ راست اثر انداز ہوگا لبنان پر بھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ جو اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کابینہ کو کہا ہے کہ لبنان کے وزیر اعظم سے بات چیت کی جائے اور حزب اللہ کو ڈس آرم کرتے ہوئے ان سے بات چیت کو آگے بڑھایا جائے اور معاملات کو حل کیا جائے۔ یہ نیتن یاہو نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا۔ نیو یارک ٹائمز کی یہ رپورٹ تھی کہ جب کل یہ بات ہوئی ہے اور پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ لبنان پر اسرائیلی حملے رکوائے جائیں، اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ایران حملہ کرنے جا رہا تھا، جوابی حملہ جو کچھ لبنان پہ ہوا تھا اس کے حوالے سے، تو اس کے بعد رپورٹس یہ آ رہی تھیں کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں ان کی بات چیت ہوئی، ٹیلی فونک گفتگو ہوئی امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، جس کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں اس کا یہ بیان سامنے آیا کہ کابینہ کو کہا ہے کہ وہ لبنانی وزیر اعظم سے رابطہ کریں اور مذاکرات کی طرف جانے کی کوشش کریں، اور یہ معاملات جو ہے وہ لبنان پہ حملے کے یہ ختم کیے جائیں، لیکن اس صورت میں جب حزب اللہ کو ڈس آرم کیا جائے گا۔ تو جو کل ہونے والے مذاکرات ہیں بنیادی طور پہ انہی کی طرف دیکھتے ہوئے امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو پیغام بھجوایا گیا کہ یعنی تھوڑے سے انسان کے بچے بنو اور اس وقت پہ رک جاؤ۔ تو اس سے ہمیں ایک اور بھی جو ہے مثبت چیز نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچے۔ اگرچہ صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ان مذاکرات کے جیسے ہی یہ شروع ہونے والے ہیں چند گھنٹے بعد، تو اس موقع پر بھی وہ اپنی جو ہے وہ ایک روایتی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آ رہا، اور ابھی اس نے پھر بیان دے دیا کہ اگر مذاکرات جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ایسے شدید اور ایسے خطرناک حملے کیے جائیں گے جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ یقینی طور پہ وہ مذاکرات پہ ایک جو ہے وہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، یا اس سے پہلے وہ یہ چاہتا ہے کہ جب اس کے نمائندے مذاکرات بیٹھے، پاور آف جو ہے وہ نیٹ ورکس کے حوالے سے اسٹرینتھ ان کے پاس ہو اور وہ اس کو مذاکرات میں استعمال کر سکے، تو وہ اپنے ٹیکٹکس تو اسی طریقے سے یوز کر رہا ہے، لیکن بیک ڈور جو ایسی ہے اس میں یہ ہو رہا ہے کہ ٹرمپ نے، جو رپورٹس آئی ہیں کہ ٹرمپ نے باقاعدہ نیتن یاہو سے بات کی اور اسے کہا کہ لبنان کے حوالے سے تھوڑا صبر کا مظاہرہ کرو، اور یہ جو پاکستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے نتیجے تک جو ہے وہ انتظار کرو۔ اچھا طارق صاحب، یہ بتائیے کہ پچھلی بار 2 بار مذاکرات ہوئے، آخری جو ہوئے وہ عمان کے اندر ہوئے لیکن وہ ناکام رہے۔ اب اس میں 2 شخصیات تھیں، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر۔ اب یہ دونوں شخصیات اب کی بار بھی ہیں، اور بارہا ایران یہ کہہ چکا، اور ان کے شہید لیڈر سید آیت اللہ علی خامنائی بھی باقاعدہ طور پہ یہ کہہ چکے کہ امریکہ پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اب کی بار جب انہوں نے آنا تھا
تو ابتدائی طور پہ یہ اطلاعات تھیں کہ جے ڈی وینس بھی ساتھ آئیں گے، لیکن پھر امریکی صدر نے کہہ دیا کہ جے ڈی نہیں جائیں گے، یا جے ڈی ہو سکتا ہے چلے جائیں، یا ان کی سیکیورٹی بڑی ضروری ہوگی. لیکن پھر بعد میں کیرولین آتی ہیں جو ترجمان ہے وائٹ ہاؤس کی، انہوں نے کہا جی جے ڈی وینس آ رہے ہیں، اور پھر اس کی تصدیق ہو گئی. جے ڈی وینس کی شمولیت اس میں کیوں شامل کی گئی؟ اور پھر جے ڈی وینس نے بعد میں یہ کہا کہ لبنان اس کے اندر شامل نہیں تھا، حالانکہ ان 38-39 دنوں میں جے ڈی وینس جو ہیں وہ کہیں پہ دکھائی نہیں دے رہے تھے. وہ بلکہ ان کو تو کھڈے لائن لگایا ہوا تھا امریکہ نے، اور وہ اس میٹنگ کا بھی حصہ نہیں تھا جس کے اندر بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ایران کے اوپر حملہ کیا جائے گا. اور ایون ہمیں یہ بھی اطلاعات تھیں کہ جے ڈی وینس یہ کہتے ہیں کہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے ان کو سائیڈ لائن کیا گیا. اور جے ڈی وینس باقاعدہ طور پہ ان کا ایک یہ بھی بیان تھا کہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ اس لیے دیا کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ ہمارے بچوں کو کسی جنگ میں نہیں مروائے گا. تو پھر اب کی بار جے ڈی وینس کس طرح تبدیل ہوئے ہیں، یا پھر جے ڈی وینس نہیں تبدیل ہوئے، ٹرمپ کی سوچ تبدیل ہو گئی؟ اس میں جو بھی جو چیز سامنے آئی ہے، جو آج مختلف میڈیا آؤٹلیٹس رپورٹ کر رہے ہیں اس تبدیلی کے حوالے سے، اس میں دیکھیں، اس میں ایک نقطہ بہت زیادہ جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے. ایک تو جو جے ڈی سے ان کے حوالے سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اور دوسرا یہ آتا ہے کہ یہ عام امریکی کے جو ہیں وہ نمائندہ سمجھے جاتے ہیں. پروفیشنل جو ہے یہ ایک لائر رہے ہیں. اس حوالے سے جے ڈی وینس کو خاص طور پہ اہمیت حاصل ہے. اور پھر اس صورتحال میں جب امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ایک خاص ریئیکشن بھی پایا جاتا ہے، اور اس کی جو ایران پر مسلط کی گئی جنگ ہے اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مخالفت ڈونلڈ ٹرمپ کی موجود ہے ہر سطح پر، یعنی عوامی سطح پر بھی، ریاسی سطح پر بھی، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس یہ ایک چارہ رہ گیا تھا کہ پہلے جیسے انہوں نے شامل کیا پھر ہٹا دیا، پھر ان کو ایک یہ تھا کہ یہ چونکہ جنگ کے مخالف رہے ہیں جے ڈی وینس، تو ان کو اگر بھیجا جائے گا، ایک تو مذاکرات میں نرمی کا تاثر آئے گا کہ جی ہماری طرف سے یہ تاثر دیا جائے گا کہ دیکھیں ہم نے جنگ کی مخالف شخصیت کو بھیجا ہے اس لیے کہ ہم خود جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نتیجہ، یعنی ان مذاکرات کو نتیجہ خیز چاہتے ہیں. سیکنڈ یہ کہ جے ڈی وینس جب واپس آئیں گے، جو بھی نتیجہ ان مذاکرات کا نکلتا ہے، لازم بات ہے انہیں واپس جا کے اپنے موقف کی جو انہوں نے ان مذاکرات میں اپنایا ہوگا اس کا دفاع کرنا پڑے گا امریکن جا کے. جب وہ واپس جا کے اس کا دفاع کریں گے تو مذاکرات کی کامیابی یا ناکامی میں وہ بھی حصے دار ہوں گے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ چونکہ وہ جنگ کے مخالف تھے، پچھلے پورا مہینہ 1.5 مہینہ وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، ان کی ٹویٹس آ جاتی تھی یا ان کا کہیں کوئی بیان آ جاتا تھا، اور وہ بھی جو ہے وہ جنگ کے خلاف ہی ہوتا تھا عمومی طور پر. تو یہاں پر مذاکرات میں شامل کرنے سے یہ ایک اپنا امیج، یعنی پازیٹیو امیج بلڈ کرنا، اور سیکنڈ یہ کہ ان کے ذریعے اپنا دفاع کروانا، مذاکرات کا جو بھی نتیجہ نکلے اس کے دفاع کے طور پہ ایک ایسے کریکٹر کو سامنے کھڑا کرنا جو ماضی میں جو ہے وہ اس جنگ کا مخالف رہا ہے. ان کے حوالے سے جو ہے وہ یہ چیز سامنے آ رہی تھی، اور یہ مختلف جو ہے وہ میڈیا ہاؤس جو ہیں وہ آج اس کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں. اچھا، 3 طرح کی شخصیات ہیں. ایک تو ہو گئے جے ڈی کیا ہے، یعنی ہے تو ریپبلکن کے، لیکن جنگ کی حمایت نہیں کرتے، جنگ کی مخالفت کرتے ہیں. تو ایک تو یہ امیج جو ہے وہ بھیجا گیا ہے یا بھیجا جا رہا ہے. دوسرا اب بات کرتے ہیں سٹیو وٹکاف کے حوالے سے. سٹیو وٹکاف کون ہے؟ ٹرمپ کے نمائندہ ہیں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے. مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں جہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، جہاں سے انویسٹمنٹ لینی ہے، جہاں پہ دفاعی معاملے جو ہیں وہ طے کرنے ہیں، یہ جہاں پہ جنگ لڑنی ہے، یہ جس سے رابطہ کرنا ہے، سٹیو وٹکاف وہ شخصیت ہے جس میں عرب ممالک بھی آ جائیں گے. اب سٹیو وٹکاف کی شخصیت کا احاطہ چند الفاظ میں کریں ذرا. سٹیو وٹکاف ایک بڑی دلچسپ شخصیت ہے. یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ کابینہ کا رکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ٹرمپ کے قریبی اور انتہائی قابل اعتبار ساتھی سمجھا جاتا ہے. پھر اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کا ماہر کھلاڑی ہے، اور مطلب یہ اہم کردار ہوتا ہے بیک ڈور ڈپلومیسی کے حوالے سے. تعلقات بہت جلدی ڈیولپ کرتا ہے، سفارتی چینلز کو بہت جلدی اپنے لیے امریکہ کے لیے اوپن کر لیتا ہے. پھر جو حماس اور اسرائیل کے درمیان جو مذاکرات ہوئے، یعنی جو مذاکرات کروانے کی کوشش کی گئی قطر میں بھی اور دیگر اس میں قائم کرنے کے لیے، اس میں جو ہے ان کا بہت اہم کردار رہا. تو اس کے حوالے سے جو ہے سٹیو وٹکاف کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چونکہ مذاکرات کا ماہر کھلاڑی سمجھا
جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس پر بہت زیادہ اعتبار ہے، اور بیک ڈور ڈپلومیسی کا اور سفارتی چینلز کھولنے کا جو ہے وہ اس کے کریڈٹ پہ بہت امریکہ کے حوالے سے بہت کامیاب، یعنی مذاکرات کو کامیاب بنانا امریکن جو ہے وہ مفادات کے حوالے سے وہ اس کے کریڈٹ پر جو ہے وہ کئی ایسے پروجیکٹس ہیں. تو اس حوالے سے اسے یہ کہا جاتا ہے یہ کابینہ کا رکن بھی نہیں ہے، اس طرح باقاعدہ جواب دہ بھی نہیں ہے امریکن جو کانگریس ہے اس کو. تو اس لیے اسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو موقف ہوگا اس کو یہ لے کے آگے چلے گا، اور جو بھی معاملات ہوں گے ان کو امریکہ اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو لائن ڈونلڈ ٹرمپ اختیار کرنا چاہتے ہیں اس کے گرد یہ سارے معاملات کو رکھے گا اور اس میں کامیاب بھی ہوگا. یعنی تاثر امریکنز میں یہ پایا جاتا ہے کہ یہ اس حوالے سے ضرور کامیاب ہوگا کہ جو لائن ڈونلڈ ٹرمپ اختیار کرنا چاہتے ہیں یا جو وہ اس مذاکرات سے ڈونلڈ ٹرمپ جو نتائج لینا چاہتے ہیں یہ انہیں ان نتائج کو حاصل کرنے میں اس کا ٹریک ریکارڈ کافی شاندار ہے. تو اس کو اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اچھا چلیں طارق صاحب پھر تیسری شخصیت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. وہ بھی مماثلت تو سٹیٹس میں اگر دیکھا جائے، پولیٹیکل ایفیلیشن میں دیکھا جائے تو وہ اسٹیو وٹکاف سے ہی مماثلت رکھتی ہے، یعنی جیرڈ کشنر، جو نہ تو الیکٹڈ پرسن ہے نہ ہی کانگریس کو جواب دے ہے. کون ہے؟ داماد ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا. کون ہے؟ ایک لابی کو اسسٹ کرنے والا ہے یا اس کو چلانے والا ہے. کون ہے سب سے بڑا جو معاشی مرکز ہے اس کے اندر ایک بڑے ناموں میں شمار ہوتا ہے. تو جیرڈ کشنر آ کے یہاں پہ بات چیت کیا کرے گا اور اس کی خوبی کیا ہے، اس کا پروفائل کیا ہے؟ وہ ان مذاکرات میں نتیجہ خیز کوئی موقف اپنانے کے حوالے سے کیا پلان پیش کرے گا؟ یاسر بھی اس کے جیرڈ کشنر کے حوالے سے کئی مطلب مختلف طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ شیڈو ڈپلومیٹ ہے، یعنی اس کو جو ہے وہ جو ڈپلومیٹک کوئی بھی ڈیلیگیشن کہیں بھیجا جاتا ہے اس کے اندر یہ موجود ہو یا نہ ہو، یعنی یہ موجود ہو پھر تو واضح ہے جیسے ابھی آ رہا ہے، اگر یہ موجود نہ ہو تو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس جو ڈیلیگیشن ہے اس کے اندر یہ موجود ہے کسی نہ کسی صورت میں. یا تو کوئی ایسا شخص، یہ تو آپ طارق بھائی ایپسٹین 2.0 جیسے بندے کی بات کر رہے ہیں. بالکل اسی طریقے کا کریکٹر ہے، یہ وہاں موجود ہوتا ہے. اس کے سینٹ کام میں بہت مضبوط روابط ہیں اور اس کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ان مذاکرات میں جو بھی نتیجہ نکلے گا، یعنی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتے اور فوری طور پہ کوئی ریئیکشن دینا پڑتا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو عمومی رائے پائی جا رہی ہے بین الاقوامی مبصرین کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ شاید جے ڈی وینس اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص فوری طور پہ کوئی چیز امپلیمنٹ کر سکتا ہے، یعنی ایران پہ حملے کا فیصلہ کر سکتا ہے، حملہ کروا سکتا ہے، تو وہ یہ شخص ہے جیرڈ کشنر. اور اس کو اسی شامل کیا جاتا ہے کیونکہ یہ تمام جو پورشنز ہیں یا تمام جو کھلاڑی ہیں اس مذاکرات کے ان سب پر ایک جیسا اثر و رسوخ رکھتا ہے اور اپنا فیصلہ منوانے کی اور سامنے والے فریق کا یعنی اپنے سرکل میں ہی ان کے فیصلے چینج کروانے میں انتہائی مہارت رکھتا ہے. تو اس وجہ سے اسے مل کیا گیا ہے کہ یہ کسی اچھا پھر اس کا سب سے بڑا جو ایک اور پوائنٹ سامنے آتا ہے وہ نیتن یاہو سے اس کے قریبی روابط ہیں. تو ایک آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی صورت میں یعنی جیرڈ کشنر کی صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیلی نمائندگی ہو رہی ہے اس وقت میں. اچھا اگر اس کے مد مقابل جو دوسری طرف کے لوگ ہیں، یعنی ایران کے اگر لوگوں کا احاطہ کیا جائے جن میں سر فہرست نام عباس عراقچی صاحب کا ہے، وزیر خارجہ، جو مختلف محاذوں پہ اب علی لاریجانی صاحب کے بعد وہی ایک استعارہ ایران کا دکھائی دیتے رہے کہ جو بین الاقوامی طاقتوں کو جواب دے سکے، ان کی مہارت اس وقت کیا ہے؟ اور اس پورے ڈائیلاگ میں وہ ڈی سینٹرلائز جو اس وقت پورا ایران ہے مزاحمت کے اور دفاع کے اعتبار سے اس کو جوڑ کے رکھنے کا کام کس حد تک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یاسر بھی جو عباس عراقچی صاحب ہیں ان کا جو ہے مجتبیٰ خامنائی صاحب اور جو مسعود پزشکیان ہیں ان کے بعد تیسرے نمبر پر یہ اہمیت کے حامل شخصیت ہیں ایران کی. انتہائی تجربہ کار ہیں،
جو ایران کے جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں عالمی سطح پر، چاہے وہ اپنی توانائی ایجنسی کے ساتھ مذاکرات ہوں، عالمی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات ہوں، ان میں عباس اراغچی کا کردار شامل رہا ہے، اور ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مذاکرات کی میز کے مضبوط ترین کھلاڑی ہیں۔ ایران پر جب سخت ترین دباؤ تھا اس ماحول میں بھی، اور ایران کو جب ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مختلف طاقتیں مل کر ایران کو دبوچنے کے چکر میں ہیں، اس وقت بھی یہ وہ شخصیت تھی جو میز پر موجود رہی، اور اس نے اس سخت ترین دباؤ سے ایران کو کامیابی سے نکالا اور اپنا موقف سامنے رکھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو افزودہ یورینیم ہے وہ کسی بھی طریقے سے کسی ملک کے حوالے کرنے پہ ایگری نہیں ہوئے، اس جنگ کی اس نہج تک آ چکے ہیں، لیکن انہوں نے مذاکرات میں ہمیشہ کامیابی حاصل کی۔ جو برطانوی انٹیلیجنس کے جو چیف ہیں انہوں نے بھی جیسے واضح طور پہ کہا، جس پر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اصل چہرہ بھی سامنے آیا، کہ مذاکرات میں اس وقت بھی ایران جو ہے وہ کامیابی سے تمام بات چیت مکمل کر چکا تھا اور ایگری کر چکا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے حملہ کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو عباس اراغچی صاحب کا کردار ہے وہ اس حوالے سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ مذاکرات کے ماہر ہیں، نرم گو ہیں، دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، لیکن اپنے موقف سے اور ایرانی مفادات اس کے حوالے سے کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اچھا، دوسری شخصیت ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالباف، جو فوجی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، فوج کے اندر سرو کر چکے ہیں، نظریاتی اعتبار سے بھی بڑے اسٹرانگ دکھائی دیتے ہیں، اور اس پورے منظرنامے میں ان کا کردار بھی بڑا کلیدی رہا ہے۔ ایک وقت میں تو یہ بھی کہا جانے لگا کہ امریکہ جو ہے ڈائریکٹ ان کے ساتھ رابطہ کر رہا ہے اور وہ مذاکرات کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ نیگوشیشن ہو رہی ہیں اور ان کے ساتھ ڈیڈ لاک جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، جس کی تردید محمد باقر کالباف صاحب نے بھی کی، عباس اراغچی صاحب نے بھی کی، ابراہیم ذوالفقاری نے بھی کی، اور ان کے جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے بھی کی۔ محمد باقر کالباف صاحب کا اس وفد کے اندر شامل ہونا یہ کس حد تک اہمیت رکھتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، پروفائل کا احاطہ کیا کریں گے؟ دیکھیں یاسر بھی، جیسے ابھی ہم عباس اراغچی صاحب کی بات کر رہے تھے، عباس اراغچی صاحب ایک جو ہے وہ ڈپلومیٹک فیس ہیں ایران کا، اور وہ ہر جگہ پہ وہ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے۔ اب اگر اسی مطلب ایک مذاکراتی شخصیت ہیں، ایک ان کو دیکھ کے ان کا جو رول عالمی سطح پر ایران کی طرف سے رہا وہ یہ رہا کہ عباس اراغچی صاحب مذاکرات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آ رہے، ان کی شخصیت اس حوالے سے رہی۔ اب جس طریقے سے ایران کے اندر ملٹی لیئرز ہیں گورنمنٹ کی، ایڈمنسٹریشن کی، ان کی نمائندگی ہر طرف سے ہوتی ہے تو ہی جا کے ایک جو ہے وہ ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے اور پھر کسی فیصلے پر ایران پہنچتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر ہم دیکھیں تو یہ مذاکراتی ٹیم کا چہرہ ہیں عباس اراغچی، اور جہاں تک بات ہے محمد باقر کالباف کی، تو ان کو آپ دیکھیں کہ وہ جو پہچانے جاتے ہیں ایک سخت گیر شخصیت کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں، اور ان کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ پاسداران انقلاب میں مختلف عہدوں پر ذمہ داریاں ادا کر چکے ہیں۔ اس وقت بھی وہ ایک سخت گیر کمانڈر کے طور پہ ان کی شخصیت جو ہے وہ موجود رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور یورپ کے حوالے سے جو ان کی رائے ہے وہ انتہائی سخت ہے۔ جنگ کے حوالے سے بھی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جنگ میں کسی بھی طریقے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے، یعنی اور پھر سیاسی طور پہ چونکہ وہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں، تو جہاں عباس اراغچی صاحب کا چہرہ مذاکراتی ایک جو ہے وہ سمبل ہے، وہیں پر جو محمد باقر کالباف ہیں ان کو سیاسی جو ہے وہ منظرنامے سے ان کو سامنے لایا گیا ہے ایک سیاسی شخصیت کے طور پہ، اور ان کا یہ جو ہے وہ ان کا آپ دیکھیں کہ ان کا میں نے ساتھ پہلے شخصیت کے حوالے سے اس لیے بتا دیا کہ اگرچہ انہیں لایا سیاسی شخصیت کے طور پہ گیا ہے کہ ایران کی جو سیاسی قیادت ہے اس کی نمائندگی بھی اس وفد میں شامل ہے، لیکن ساتھ میں نے یہ بتا دیا کہ یہ عراق ایران جنگ میں بھی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے ہیں، یہ سخت گیر شخصیت کے طور پہ بھی مشہور ہیں، یہ امریکہ اور یورپ کے حوالے سے سخت ترین موقف بھی رکھتے ہیں، لیکن انہیں لایا جو ہے وہ سیاسی نمائندگی ظاہر کرنے کے لیے سامنے لایا گیا ہے۔ اچھا، اگر دیکھا جائے تو یہ چہلم بنتا ہے ایرانی سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنائی کا، تو ایسے موقع کے اوپر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اب مذاکرات کے پہلوؤں کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک طرف یورینیم کی افزودگی کی حد یا پھر افزودہ یورینیم کی منتقلی، اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ کیا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر آبنائے ہرمز کا کنٹرول ایران عمان کے پاس رہے گا یا کھلی رہے گی، یا یہ ٹول ٹیکس وصول کریں گے؟ دوسری بات یہ
تیسری بات یہ ہے کہ منجمد اثاثے جو ہیں وہ واپس کیے جائیں. چوتھی بات یہ ہے کہ ایران کے اوپر مجموعی طور پہ پھر سے دوبارہ کبھی حملہ نہ کیا جائے. اب اگر ان 4 چیزوں کو ہی آپ فی الوقت دیکھیں تو آپ میں سے اگر دوسرے لوگوں کو اس کا احاطہ کرنے دیں تو وہ تو یہی کہیں گے کہ امریکہ کیسے مان لے گا اس ساری باتوں کو. تو کیا امریکہ کے پاس ان باتوں کو مان کے کوئی اور وے موجود ہے کہ وہ اس کو جسٹیفائی کر سکے کہ ہم نے ان وجوہات کی بنیاد پہ یہ باتیں مانی؟ دیکھیں یاسر بھی، ابھی جب ہم یہ پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے تھے، جو ٹرمپ کی طرف سے بیانات سامنے آ رہے تھے، اس کے آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے کا وہ بڑبولا ہے، تو وہ جس طریقے کے بیانات ایک دم سے جاری کرتا ہے، اس میں ابھی اس نے لاسٹ یہ کہا کہ وہ نیٹو کو سزا دینے کا سوچ رہا ہے. جی یہ بات تو کل کی چل رہی ہے کہ اس نے کہا ہے جی کہ میں علیحدگی اختیار کروں گا، وہ تو بعد کی بات ہے، میں ان کو سزا بھی دوں گا، میں ان کو سزا بھی دوں گا، جس میں جرمنی کی بات بھی ہو رہی ہے، اسپین کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ آج مذاکرات کے حوالے سے یہ پوزیشن ہے کہ فرانس اور جتنے یورپی ممالک ہیں، جو عرب ممالک ہیں، اور دنیا بھر سے مختلف ممالک کے جو ہیں وہ نمائندوں نے، صدور نے، وزراء اعظم نے، انہوں نے پاکستانی وزیر اعظم کو فون کیے، اپنے ہم منصبوں کو فون کیے، اور پاکستان کی کوششوں کا، پاکستان کے کردار کا، اور ان مذاکرات کے حوالے سے ادا کیے جانے والے پاکستان کردار کی تعریف کی اور سراہا، اور پاکستان کو ایک جو ہے وہ میکر کے طور پہ انہوں نے دیکھا کہ جی یہ اس طریقے سے سامنے آ رہے ہیں. اس حوالے سے دیکھیں، جہاں تک معاملہ ہے کہ یہ امریکہ اب جو ہے وہ یورینیم افزودہ یورینیم کو قبضے میں لینا، یورینیم کی افزودگی رکوانا، میرے خیال میں اب تو یہ جو ہے نا، مطلب 3rd 4th اسٹیپ پہ جا کے بات ہوگی نا. اب معاملہ یہ ہے، ابھی جو امریکہ کا سب سے بڑا ہدف ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایران جو ہے وہ ایگری کر جائے کسی بات پر. آپ دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل لبنان پہ حملہ کر رہا ہے، ایران کہہ رہا ہے جی ہم مذاکرات ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے میں نہیں بیٹھوں گا مذاکرات میں. اس کے بعد ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو ایران کہتا ہے میں نہیں بیٹھ رہا مذاکرات میں. تو بھائی جسے ٹرمپ جو ہے وہ خوفزدہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ تو بات پہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں بیٹھوں گا. پھر ایران نے جو 10 شرائط سامنے رکھی تھی اس کو آپ ذرا دیکھیں. اس نے کہا کہ مطلب سب سے پہلے تو یہ آپ پابندیاں ختم کریں، پھر اس کے بعد جو ہے جنگ آئندہ نہیں ہوگی، ایران پہ جنگ مسلط نہیں کی جائے گی، اور نہ صرف ایران پہ، ایران کے اتحادیوں پہ بھی جو ہے وہ حملے نہیں کیے جائیں گے. پھر اس نے کہا کہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول ایران کے پاس رہے گا، ایران اس کا ٹیکس لے گا. اچھا، وہ ٹیکس کے حوالے سے میں جسٹ پلس مائنس کر رہا تھا تو میں نے اگر دیکھا کہ 120 جہاز ڈیلی گزرتے تھے آبنائے ہرمز بند ہونے سے پہلے. اگر وہ گزرتے ہیں اور جو ریٹ ابھی ابتدائی طور پہ ایران کہہ رہا ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ایران کو 81 ارب ڈالرز سالانہ آمدن ہے. اور اس میں اور جو ایران سر موٹا حساب کر لیتے ہیں نا، ابھی جو وہاں سے تیل گزر رہا ہے وہ ہے 2.5 ملین بیرل، تو جو عام حالات میں گزرتا تھا 20 ملین بیرل. اب ایران یہ کہتا ہے کہ پر بیرل جو ہے میں نے $1 وصول کرنا ہے. اب $1 اگر وہ وصول کرتا ہے تو مجموعی طور پہ 2 کروڑ بیرل جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ وہاں سے گزر رہا ہے. تو کیا $2 کروڑ روزانہ کی بنیاد پہ وہ وصول کرے گا؟ میری بات چیت ہو رہی تھی ایران کے ایک شخصیت سے، انہوں نے کہا جی کہ یہ کروڑوں کی بات ابھی ہو رہی ہے، یہ لاکھوں میں بھی ہو جائے تب بھی ایران کے لیے سود مند، یہ ہزاروں میں بھی ہو جائے تب بھی ایران کے لیے سود مند. یہی بات یاسر میں کرنا چاہ رہا تھا کہ ایران نے ابھی یہ کہا ہے. اب لازم بات ہے جو شرائط رکھی جاتی ہیں اس پہ ایگری نہیں کر جاتے دونوں وہ لازم بات ہے، اس میں کچھ جو ہے وہ نیچے آتے ہیں، دوسری سائڈ کے آزاد دور کرتے ہیں، دوسری سائڈ اپنا کچھ پریشر دکھانا، جب کہیں نہ کہیں بیچ میں آ کے وہ ایگری کر جاتے ہیں. تو یہی والی بات کہ بھائی وہ اگر کروڑوں میں نہ ہو، لاکھوں میں نہ ہو، ہزاروں میں ہو جائے تو بھی ایران کو مطلب پھر نظر یہ آ رہا ہے کہ اصل میں فائدہ، یعنی ہم انفراسٹرکچر کے نقصان پہ ابھی بات نہیں کر رہے، اس جنگ کے بعد اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ تو بنیادی طور پہ ایران ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایران مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا، کھڑا ہوا اور استقامت دکھاتا ہوا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور وہ ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے، اب آپ دیکھیں اس نے نقشہ جاری کیا ہے، پھر اس نے پابندی لگا دی کہ جتنے دن سیز فائر رہے گا 10 سے 15 سے زیادہ شپ نہیں گزر سکتے.
اب کسی میں ہمت ہے تو وہ 16واں شپ گزار کے دکھا دے. تو نظر یہ آ رہا ہے سر کہاں سے گزروانا ہے؟ یعنی شپنگ چینل اگر آپ دیکھیں تو شپنگ چینل تو اوپن ہے صرف ایران والی سائیڈ کا. ایران نے مہارت کیا کی؟ ایران نے عمان والی سائیڈ کو بند کر دیا, اپنی سائیڈ کو کھلا رکھا ہے. یعنی دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز مکمل طور پہ بند کی ہوئی ہے. دنیا کو یہ نہیں معلوم کہ ایران نے اپنی سائیڈ کھلی رکھی ہے, عمان والی سائیڈ بند کی ہے. عمان والی بند کر دی ہے اور کہا ہے کہ اسی راستے سے دونوں لینز ادھر سے ہی رکھی جائے اور میں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں سے گزرنا ہے. یعنی ایک اگر جہاز ہے وہ پیچھے سے آ رہا ہے تو اس کو کھلی چھوٹ بھی نہیں دی ہوئی کہ بیٹا جہاں سے گزرنا ہے گزر لے. وہ کہتا ہے میں بتاؤں گا گزرنا کہاں سے ہے, پھر اپنی مرضی پہ اگر گزرنا ہے تو گزر جاؤ, اس کا نتیجہ ہے جو وہ تم نے اس کا نتیجہ کہ آپ خود ذمہ دار ہوگے. اب یہ چیزیں دیکھیں یاسر بھی, یہ چیزیں بتاتی ہیں, مطلب ایک ہے کہ جو ہے نا وہ جنگ کے دوران جو ایک وہ جیسے میں نے کہا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑ بولے کے طور پہ تو جو مرضی بولتا رہے, ہم یہ تباہ کر دیں گے, ہم وہ تباہ کر دیں گے, اور ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ لیکن جو گراؤنڈ پہ چیز موجود ہے, جو نظر آ رہی ہے, وہ ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقت کیا ہے, جنگ کی حقیقت کیا ہے, حقائق کیا ہیں, فیکٹس کیا ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ آبنائے ہرمز بند ہے, وہاں سے کوئی شپ نہیں گزر سکتا, ایران کی مرضی کے بغیر ایک جہاز وہاں سے نہیں گزر سکتا. یہ اس وقت کی سب سے بڑی حقیقت ہے, اور یہی وہ چیز ہے جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ مذاکرات پہ آئے, مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے, اپنی ٹیم کو بھیجیں کرے, اور ساتھ اپنی اب دنیا کو وہ جیسے مرضی بتائے کہ جی ہم تو یہ اس طرح جا رہے ہیں, ہم نے تو ایک سویلائزیشن کو ختم کرنا تھا, بس اس کو کچھ دنوں کے لیے پینڈنگ کیا ہے ہم نے, یہ وہ جو مرضی کہتا رہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایران نے سپر پاور کو اس سطح پہ آنے پہ مجبور کر دیا کہ وہ سامنے بیٹھ کے بات کرے. اب آپ دوسری چیز دیکھیں کہ کل تک تو حزب اللہ سب سے بڑی دشمن تھی اور وہ ختم کرنے جا رہا تھا اسرائیل. ٹرمپ سے ایک فون کال پہ بات کے بعد آج جو ہے کہہ رہا ہے میں نے اپنی کابینہ کو کہا ہے کہ آپ لبنان کے وزیر اعظم سے بات کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حزب اللہ جو کل تک جس پہ آپ دھماکے کر رہے تھے, آج صبح تک کر رہے تھے, وہ اب آپ کے لیے جو ہے وہ کیسے ایک دم آپ کہہ رہے ہو کہ جی ہم مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں. اس کا یہ ہے کہ امریکہ مکمل طور پہ سنجیدہ ہے, کوئی فیس سیونگ چاہتا ہے کہ بھائی کسی طریقے سے اس جنگ سے نکل ہو جائے. اپنے اتحادیوں میں ذلیل ہو گیا, اتحادی دور ہو گئے, دوستوں میں ذلیل ہو گیا, دوست دور ہو گئے, آخر میں خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ ریپبلکنز میں ذلیل ہو گیا. وہاں سے اس کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں, کانگریس ان سے سوالات کر رہی ہے, امریکہ کے اندر اس کے خلاف ظاہرے ہو رہے ہیں. جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور پھر مڈ ٹرم الیکشنز جو ہیں وہ سر پر ہیں, تو جو چیزیں اس وقت تک سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ ان مذاکرات کے ذریعے اسے کوئی فیس سیونگ ملے, اور وہ کسی طریقے سے اسے راستہ ملے اور وہ اس میں سے نکلے, کسی طریقے سے اسے راستہ ملے اور اس میں سے نکلے. ڈونلڈ ٹرمپ کی صورتحال جو ہے وہ جان ایلیا کے اس شعر جیسی لگتی ہے کہ میں بھی بہت عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. اب آنے والے دنوں کے اندر امریکہ کی صورتحال, اس کا تشخص, اس کی ساکھ, اس کے اتحادی, اس کا مستقبل, اس کی دفاعی صلاحیت, اس کا زام, اس کی فضائی صلاحیت, یہ کس حد تک برقرار رہتی ہے, کس حد تک تبدیل ہوتی ہے, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور خطہ جو ہے یہ کون سی پیچیدگیوں سے گزر کے ایک نئی راہ کے اوپر ڈلتا ہے, یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جناب طارق حبیب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ میں کسی اور مہمان کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.